کیسا چل رہا ہے آپ کا دورہ پاکستان؟ دورہ پاکستان ہمیشہ کی طرح بہت زبردست چل رہا ہے الحمدللہ. خاص طور پہ ابھی تو لاہور میں آئے ہیں اور پھر لاہور کے کھانے آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کی تو فیلڈ ہے. ہماری فیلڈ ہے اور واقعی لاہور کے کھانے بڑے مزیدار ہیں. آپ کو کتنے سال ہو گئے سعودیہ میں؟ سعودی عربیہ میں تقریباً مجھے 28 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. 1996 میں گئے تھے ہم لوگ. اور پاکستان میں آپ کدھر سے ہیں؟ پاکستان میں میں وہاڑی سے ہوں, ساؤتھ پنجاب سے. اور تحصیل آپ کی کون سی ہے؟ میلسی. تحصیل وہاڑی سرائکی ورائے اپنا سرائکی جی گال کرے سو لیکن اینڈ تے وان تھے نا اینڈ تے لازمی سرائکی جی گپ شپ سے انشاءاللہ ضرور. اچھا سب سے پہلے ہمیں آپ اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ آئے. ظاہر ہے ایک عام آدمی کی طرح آپ بھی ایک عام آدمی تھے, اللہ نے آپ کو خاص بنا دیا. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے. بے شک انسان اس میں انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس سے کون سا کام لینا ہے. تو میرا جو خاص طور پہ موٹیو تھا نا, میں چاہتا تھا لوگوں کو زیارتیں کرواؤں کیونکہ زیارتیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. اور ہمارے پاس جب کوئی بھی مہمان آتے تھے وہاں پر مکۃ المکرمہ میں تو ظاہر ہے ہم لوگ ان کی دو طرح سے خدمت کرتے تھے. ایک تو ان کو زیارتیں کرواتے تھے اور دوسرا البیک کھلاتے تھے. تو ہمارے کراچی والے جو دوست ہیں وہ تو خاص طور پہ وہ عمرے کے فوراً بعد احرام کے ساتھ چلے جاتے ہیں. البیک کھانے ہو گئے پہلے البیک کھائیں, باقی کام بعد میں. تو اسی طریقے سے وہی چیز پھر میرے چینل میں نظر آتی ہے. میں زیارتیں کروانا چاہتا تھا, حالانکہ میں نے پہلی زیارت کی ویڈیو جو ہے نا 2017 میں ریکارڈ کی تھی. ٹھیک ہے ہاں, لیکن چینل میں نے پراپر ولاگنگ شروع کی ہے 2020 6 مارچ کو. 2020 اور ماشاءاللہ ابھی 3 سے 4 سال میں آپ کے تقریباً 3 ملین سبسکرائبر جی الحمدللہ ہیں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنا ہو جائے گا؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے پلان تھا کہ اچھا کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک عربی میں بھی چینل بنایا تھا تو وہاں سے میں سیکھا, وہاں سے تھا کیمرہ فیسنگ وغیرہ اور آڈیو وغیرہ SEO وغیرہ اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہی میں سیکھا تھا. عربک میں تھا وہ چینل. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی الحمدللہ 70,000 تھے اور وہ تھا بھی ٹیک چینل, تو آپ خود جانتے ہیں کہ ٹیک تو بہت اسپیسیفک ہوتی ہے. پھر عربک میں اور پھر اس پہ 70,000, تو وہ اس کو میں بڑا الحمدللہ سوچتا ہوں کہ وہ میری یونیورسٹی سمجھ لیں یوٹیوب کی. پہلی انکم آپ کو کب آئی تھی یوٹیوب سے؟ پہلی انکم ظاہر ہے اسی چینل پہ ہی آئی تھی. پہلی اسپانسرشپ, پہلی انکم, دونوں چیزیں اسی چینل پہ آئی تھی. کتنے مہینے بعد؟ آئی تھنک پہلی انکم مجھے کوئی 1 سال, شاید 1 سال لگ گیا ہو. یہ بڑا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آج کریں گے تو رات کو جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوگی اور صبح $1 ملین اکاؤنٹ میں ہوگا. ہاں جی, تھوڑی ریئلسٹک باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو تو پھر بھی آپ بہت لکی ہیں کہ 1 سال میں ہمارے پاس ایسے ایسے دوست ہیں 3 4 سال کے بعد پہلے انکم آئی ہے. اچھا, میری پہلی 500 ریال آئی تھی مجھے یاد ہے. 500 ریال اوپر سے پتہ نہیں 30-35 تھے. اور سعودیہ میں تو ویسے بھی زیادہ آتے ہیں جب آپ کا اوریجن وہاں سے ہے. ہاں جی, کچھ وہاں سے ہے, کچھ باہر سے ہے. تو اس وجہ سے پہلی 500 آئی تھی. پہلی 500 ریال. ابھی تو الحمدللہ کافی آتے ہیں الحمدللہ. ابھی ایسا ہی سمجھ لیں کہ میرا, حالانکہ میں ایک سائڈ پہ خود بزنس کر رہا ہوں اور ایک بزنس بھی نہیں ہے, ایک سے زیادہ بزنسز ہیں, لیکن پھر بھی مین انکم جو ہے یوٹیوب ریلیٹڈ ہی ہے جس میں اسپانسرشپس وغیرہ اور ایڈ ریونیو, یوٹیوب اور فیس بک یہ ساری چیزیں ملا کے اتنی ہو جاتی ہے کہ 3-4 گاڑیاں پاکستانی سیوک 3-4 سیوک آ سکتی ہیں. نہیں, اس اصل میں مجھے سیوک کی قیمت کا نہیں پتا. 1 کروڑ پھر بھی وہ ریالوں میں مجھے دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک میں نے کافی طرح کے ایڈز بند رکھے ہوئے ہیں, میں نے کافی ویڈیوز پہ ایڈ بند رکھے ہوئے ہیں. میری جو جیسے کہ پوری حج والی ویڈیو ہے تو اس پہ میں نے ایڈز بند رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر میں نے ایڈز بند رکھے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے کافی کم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے بینکس وغیرہ اور اس طرح کے ایڈز ہوتے ہیں, شراب وغیرہ کی کمپنیز, اس کیٹیگری میں جو بھی آتے ہیں وہ والے ایڈز میں نے بند رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرے یوٹیوبرز کے مقابلے میں کم ہے, لیکن الحمدللہ جتنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر. چلے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے جتنا کماتے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. چلے یہ یعنی ایک جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے کسی اسپیسیفک نیش میں کہہ لیں, اتنا اگر آپ کما رہے ہیں تو ماشاءاللہ, اور آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں یار. ڈاکٹرز پلیز مائنڈ نہ کیجیے کہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے. اصل میں پاکستان میں لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے یہ بات کر دی, ہمارا یہ ہو گیا. نہیں, انہیں کوئی, میری نظر میں تو کھلے دل کے لوگ ہیں. ہاں نہیں بالکل ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا آتے ہیں کہ آپ نے جو ویڈیوز بنانا شروع کیا, آپ ماشاءاللہ جو خاص طور پہ زیارات کی ویڈیوز بناتے ہیں اور جو ڈیٹیل بہت سی ایسی, آپ کو پتا ہے سعودیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سے ایسے زیارت کروانے والے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ کہاں زیارت کروانی, کہاں جانا ہے. کچھ رٹی رٹائی باتیں یاد کی ہوئی ہیں.
آپ کیسے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ جو زیارت آپ کروا رہے ہیں وہی ہے جو قبر آپ دکھا رہے ہیں, جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں جو روایات آپ بیان کر رہے ہیں اس کی اتھینٹسٹی کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ احادیث پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ کو اسلام 360 آئی تھنک ایک ایپ ہے, اس کے اوپر آپ حدیث حوالے کے ساتھ لے لیں. اس کے علاوہ کافی ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو احادیث مل جاتی ہیں, تو آپ سمپلی تھوڑا سا سرچ کر لیں. ہم لوگ گاڑی لیتے ہیں, گھڑی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اس بارے میں جیسے اس نے کہہ دیا وہ. اور دوسرا ایک چیز ہے ہمارے لوگوں میں, ان کو نا بڑا وہاں پر جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے وہ چیز دیکھنے کی جو لوگوں نے نہیں دیکھی. یار مجھے اس نے وہ جگہ دکھا دی جو آج تک لوگوں نے نہیں دیکھی. بھائی وہ جگہ کہاں سے آئے گی جو کسی نے جگہ نہیں ہے کہ اس نے وہ جگہ دکھا دی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ چیزیں نہ ڈھونڈے, اور وہ پھر وہاں پر جو بھی بندہ ہو اوتھینٹک چیزیں ڈھونڈیں, جن کی اوتھینٹک چیزیں ڈھونڈیں. اور پھر مین چیز اس میں میرا بلیف یہ ہے کہ آپ جب زیارتیں کرنے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سٹوری ہے, جو سٹرگل ہے, جو بھی چیزیں ہیں ان سے سیکھیں. آپ ایک جگہ تو جگہ ہے, کعبہ شریف کی بہت عظمت ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی جو اس کے پیچھے سٹوری ہے اور اوتھینٹک ہے, ایک تو ریسرچ کر کے تھوڑی سی جائیں, تھوڑی سی ہونی چاہیے لازمی ریسرچ ہر بندے کو. اور اگر آپ کے والدین جا رہے ہیں, ظاہر ہے ہمارے زمانے میں یا ہمارے علاقے کے لوگوں کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو بچوں کا فرض بنتا ہے تھوڑا بہت اپنے والدین کو بتائیں. جب وہ خرچہ کر رہے ہیں, ان کو بھیج رہے ہیں, تو بتا کے بھیجیں. دوسری بات یہ ہے کہ والدین سے یاد آیا, حج پہ اس سال کافی تکلیف ہوئی تھی معمر افراد کو, تو اگر کوئی حج پہ خاص طور پہ بھیج رہا ہے والدین کو, تو وہ کوشش کرے خود جائے ساتھ میں, وہاں پر خدمت کرے. نہیں تو حج جو ہے وہ ذو استطاع کے لیے, یعنی کہ جس کی استطاعت ہے اس کے لیے. تو استطاعت صحت کی بھی ہوتی ہے, صرف پیسے کی نہیں ہوتی. تو صحت بھی اجازت نہ دے تو اجتناب کریں تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو, وہاں پر بھی اتھارٹیز وغیرہ بھی اور کوئی بھی پریشان نہ ہو. اور یہ جو آپ نے حدیث وغیرہ کی بات کی, ریفرنسز کی, یاد کی, یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں زاہد چھیپا صاحب, جن کی اسلام 360 ایپ ہے. جی جی, اس میں آپ کو ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں اور بہت اچھی, پورا طریقہ کار, پورا پروسیس اتھینٹک ریفرنس نمبر کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے. بالکل. میں نے اپنے ولاگز کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں بھی ریسرچ کر کے اس کے بعد پھر ولاگز بناتا تھا. تو جس طریقے سے میں ریسرچ کر کے جا کے ولاگز بناتا تھا, آپ اسی طرح ریسرچ کر کے جا کے وہ زیارت کر لیں. اور خاص طور پہ ایک زیارت ہے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اس پہ میں نے لکھا تھا جھوٹی زیارت. تو وہاں پر اب دیکھیں, اگر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں, میں اگر 4 زیارتیں کرواؤں گا تو مجھے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ملے گی, اور اگر 7 کروا دوں تو زیادہ ملے گی, اماؤنٹ بڑھ جائے گی. بالکل. تو میں ٹیکسی ڈرائیورز کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اس طرح کے ان میں ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مطلب چند پیسے بنانے کے لیے ایسے 2-3 زیارات مطلب کر دی کہ یہ بھی زیارت ہے. بالکل. مہمان آئے تو نمبر بنانے کے لیے کہ یہ وہاں پر ایک جو زیارت تھی, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. ڈیٹیل میں بتائیں. وہاں پر انہوں نے ایک زیارت بنائی ہوئی تھی جس کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. مینا کے قریب ہی تھی وہ جگہ. لیکن وہ اگر آپ دیکھیں پہاڑ کے اوپر نا ایک برج سا بنا ہوا ہے, جیسے نشانی کے لیے ایک برج بنا ہوتا ہے, اور اس کے سامنے ہی بورڈ ہے نیا والا مینا کا کہ مینا سٹارٹس ہیئر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا یہ پہاڑ والی وہ جگہ ہے, وہاں پر ذبح کر رہے تھے, حالانکہ وہ پرانی حدود ہے مینا کی. تو اتنا سا بھی اگر بندہ دیکھ لینا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے. تو خیر مجھے کافی کھینچا بھی تھا پھر لوگوں نے ویڈیو میں کہ ہم تو ایک وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی دلیل دیکھیں. ایک بھائی نے کہا میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں, میں 10 سال سے کروا رہا ہوں یہ زیارت, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو اس کی دلیل 10 سال سے کروانا کوئی دلیل تو نہیں ہے. دلیل نہیں ہے, تو یہی ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں سے بندہ اجتناب کرے, فرائض پہ زیادہ توجہ دے تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. کہ 1 لاکھ نماز مل رہی ہے آپ کو مکہ میں, زیارتوں پہ جاتے بھی ہیں تو 2-2 3-3 زیارتیں کر لیں, 2-3 دن اگر آپ کے پاس ہوں, اور اپنے فرائض آپ مسجد الحرام میں پڑھیں تو ساتھ میں طواف کر لیا, تو یہ کافی مطلب ارننگ وہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے نیکیوں کی. بالکل, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ وہاں موجود ہیں زیارات ضرور کریں, کرنی چاہیے. لیکن اگر زیارات کے دوران آپ کی حرم میں ایک نماز مس ہو گئی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ زیارات نہ کرتے, آپ حرم میں نماز پڑھتے. بالکل.